الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ نہیں ہو رہے، اگر نہیں ہو رہے تو پھر یہ عثمان ڈار صاحب سے اس طرح کا انٹرویو کروانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ دیکھیں وہ کروایا تو نہیں نا، وہ تو ڈار صاحب خود ہی چلتے گھومتے پھرتے کامران شاہد صاحب کے گھر پہنچ گئے، اور اس میں موسم اچھا ہو رہا ہے، چہل قدمی کے لیے نکلے ہوں گے، انہوں نے خود بتایا کہ میں ادھر آ گیا، خود ہی چلتا پھرتا آ گیا۔ وہ مجھے اس میں جو تھوڑی سی میرے لیے جو باعث حیرانی تھی ایک چیز وہ یہ تھی کہ اوبیسلی متعدد مقدمات میں وہ مطلوب ہیں، ان کے اوپر مقدمے ہیں، تو وہ انٹرویو دے کے بھی چلے گئے، کیا اس کے بعد پولیس نے ان کو پکڑا؟ اس لیے کہ ان کے اوپر تو بہت ساری ایف آئی آرز وغیرہ ہیں، تو وہ مجھے نہیں پتا کہ انٹرویو دینے کے بعد وہ کہاں گئے۔ اور دوسرا اب یہ صحافیوں کے لیے بھی ایک چیز باعث پریشانی ہے، کل ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب آپ کے گھر پہنچ جائیں کہ میں انٹرویو دینے آیا ہوں، قوم سمجھ رہی ہے وہ لاپتہ ہیں، صداقت عباسی کسی اور کے گھر آ جائے۔ سر میں ابھی اتنی بڑی صحافی شاید نہیں ہوں۔ وہ تو مسئلہ تو یہ ہے نا، وہ اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں کمفرٹ لیول ہے ہمارا جس صحافی کے ساتھ ہم اس کو انٹرویو دینے آ جائیں گے۔ ایکسکیوز می، لیٹ می کلیریفائی رائٹ ہیئر، شیخ رشید صاحب کا میرے ساتھ ایسا کوئی نہیں، مطلب صحافت میں تو دیکھیں نا، وہ ان کو تو وہ کوئی بھی ہو، جو بھی صحافی ہو کہیں کہ جس کے پروگرام میں جا کے میں کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ تو اینی وے مسئلہ یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ جس قسم کا وہ انٹرویو تھا اس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، کیا ان الزامات کا کوئی وزن ہوگا؟ اگر آج سے 4-5 مہینے پہلے وہ آ جاتے سامنے کہیں اپنی کھلے، جس وقت وہ چھپے ہوئے نہیں تھے، روپوش نہیں تھے، تب وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے تو شاید اس میں تھوڑا زیادہ وزن ہوتا۔ اب یہ بڑا کوشچن ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، پھر وہ جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن ہے، اور پھر وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور ٹی وی پہ اس طرح آتے ہیں کہ کسی صحافی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو اس سے، اور اس دن صحافی صاحب بھی جو ہیں وہ کیمرے تیار کر کے بیٹھے تھے، ان کو بھی جیسے کپڑا شپڑا مارا ہوا تھا انہوں نے کیمروں پہ۔ پر اب دیکھیں مجھے نہیں، دیکھیں مجھے وہ انٹرویو، مطلب کہ میں نے جیسے کہا نا کہ میں بڑی صحافی نہیں ہوں، تو مطلب کہ میرے گھر میں تو اگر آپ آ جائیں تو میرے پاس تو اپنا فون کی لینس بھی صاف نہ ہو، وہی نا، تو وہ ادھر سارا نظام بھی تھا اور سب کچھ تھا، وہ انٹرویو بھی ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن ان میں انہوں نے بڑے کوسچنز کیے اور کوسچنز کر کے بہت ساری انفارمیشن نکالی۔ اب اس کے نتیجے میں ڈار صاحب کی، اپنے عثمان ڈار صاحب کی سیاست کا کیا بنے گا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دفعہ ہم نے جو سارا انٹرویو دیکھا ہے اس سے پاکستان کی صحافت زندہ ہو گئی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں زندہ ہیں وکلا، آج پہلی دفعہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے زندہ ہے صحافت۔